بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا سبق اور یہ اب ہے دوسرا حصہ دوم علمی تجوید ہے، تجوید علمی۔ وقف کی اہمیت، اس کے بارے میں بہت کچھ آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کو پہچاننے کا نام۔ معلوم ہوا معرفت الوقوف کا حاصل کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح تجوید الحروف کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہذا علم التجوید کا تعلق قرآن کے حروف کے ساتھ، علم التجوید کا تعلق کیا ہے؟ قرآن کے حروف کے ساتھ، اور معرفت الوقوف کا تعلق قرآن کے معنی کے ساتھ۔ تو تجوید کا تعلق قرآن کے الفاظ سے اور وقف کا تعلق قرآن کے معنی سے، اور وقف معنی کو جاننے والے تو اصل میں علماء کرام ہیں۔ تو یہ کتنے بڑی ذمہ داری ہے ہماری بھی، کیا خیال ہے؟ اس کا بھی اہتمام کریں گے نا۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے وقف اعادے میں معنی کا خیال رکھنا ہے، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو وہ وقف کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے وقف درست ہوگا، وہ فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا انشاءاللہ قرآن کی سمجھ جو ہے اس میں تیز ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی توجہ معنی پر زیادہ ہوگی تو خود بخود سمجھ میں انشاءاللہ اور تیزی آ جائے گی۔ وقوف کا بیان جی، وقف کے ہمیں لغوی معنی کف روکنا، اصطلاحی سانس اور آواز دونوں کو ختم کر دینا۔ وقف دو طرح کا ہے، کیفیت وقف، محل وقف۔ نمبر ایک کیفیت وقف، قرآن پڑھنے والا کلمہ کے آخر میں آخری حرف پر وقف کس طرح کرے؟ آخری حرف پر وقف ہو، یہ کیفیت وقف کا ترجمہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کرے آخری حرف پر۔ محل وقف، قرآن پڑھنے والا اس بات کو جانے کہ معنی کی روح سے وقف تام ہے، کافی ہے، کبھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محل وقف۔ سمجھ گئے؟ تو کیفیت کا وقف، کیفیت وقف کا تعلق تجوید کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور محل وقف کا تعلق ہے معنی کے ساتھ۔ محل وقف کا تعلق، ہاں، وقف کا یعنی کیفیت اپنا وقف کے ساتھ جی۔ کیفیت وقف کی بحث، اس کی 5 قسمیں: وقف بالاسکان، ابدال اور سکون، اشمام، روم۔ جی نمبر 1 وقف بالاسکان، بہت آسان ہے بھائی۔ کلمہ کے آخری حرف اگر متحرک ہو تو اس حرف کو مکمل ساکن کرنا، جیسے العالمین، یوم الدین، نستعین، ٹھیک ہے۔ تو ایک زبر کی، ایک زیر کی، ایک پیش کی مثال۔ وقف بالاسکان 7 مقام پر ہوتا ہے جی۔ کہاں کہاں ہوتا ہے جی وقف بالاسکان؟ جی کھڑی زیر، الٹی پیش، 2 زیر 2 پیش، ٹھیک ہے جی، سمجھ آئے گی بات؟ اور اسی طرح زبر زیر پیش پہلے بتا دیا میں نے، زبر زیر پیش۔ اور وقوف کی کتابوں میں وقف بالحذف کہا گیا ہے 2 پیش کو، کیونکہ اسی طریقے سے کھڑی زبر الٹی پیش میں تو صلہ حذف ہو جاتا ہے، صلہ، اور 2 زیر اور 2 پیش میں تنوین حذف ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو وقف بالاسکان میں اس لیے شامل کیا کیونکہ ان 4 حرکات میں حذف صلہ اور تنوین کے ساتھ حرکت بھی ساکن ہو جاتی ہے۔ حرکت بھی ساکن، جب ساکن حرکت ختم ہو جاتی ہے تو حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ تو لہٰذا اس صورت میں اس کا نام کیا رکھ دیا ہم نے؟ وقف بالاسکان۔ تو آسانی کے لیے یہی یاد رکھنا بہتر ہے۔ اچھا جی، مثالیں آگے لکھی ہوئی ہیں۔ وقف بالابدال کی 2 صورتیں ہیں۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلنا، چاہے 2 زبر کے بعد الف لکھا ہوا ہو، جیسے آبادن سے آبادا، یا لکھا ہوا ہو جیسے ہدن سے ہدا، یا ما، یا کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو جیسے ما ان سے ما آ۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ مثالیں دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2 گول تا کو وقف میں ہا سے بدلنا، اس پر اگرچہ 2 زبر کی تنوین ہی کیوں نہ ہو،
کیوں؟ جب حرف ہی تبدیل ہو گیا تو حرکت کا پھر اعتبار نہیں ہے۔ بس اوقات غلطی ہے رحمتن کہتے دو زبر کو تو الگ سے بدلتے ہیں، تو گول تا بھی آ گئی تو کیا کرے، اس لیے اس کا جواب بیچ میں دے دیا تاکہ اشکال ہی نہ پیدا ہو، ہے نا؟ ہاں جی اچھا جی۔ وقع بالسکون کلمہ کا آخری حرف پہلے ہی سے ساکن ہو، جس طرح وصل میں پڑھا جاتا ہے اسی طرح وقع میں ہی پڑھا جائے، جیسے امر کا صیغہ فحدث، نہیں کا صیغہ جائے تن لا تنہر فلا تقہر، میم جمع جیسے انتم جی، حروف مدہ حروف لین جیسے وضحاہا صدری، اسی طرح کھڑی زبر موسیٰ، یہ وقع بالسکون جہاں جہاں ہوتا ہے نا وہ نشاندہی کر دی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ وقع بالاشمام کلمہ کے آخری حرف کو مکمل ساکن کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، ہونٹوں کو گول کرنا، جیسے نستعین، کیسے بھئی؟ یہ صرف پیش میں ہوتا ہے، زبر اور زیر میں نہیں ہوتا، دیکھیں کیسے بھئی؟ نستعین، بولیں ہاں نستعین، حرف ساکن کر دیا، آخر میں منہ اشارہ کیا، اس اشارے کو کر کیا کہتے ہیں؟ اشمام، ہونٹوں کو گول کر نستعین، بولے وقع بالروم انتہائی حرکت پڑھنا، یعنی تھوڑی سی حرکت پڑھنا، جیسے قدیر قدیر، اور کیا بھئی جی نذیر نذیر، تو یہ تنوین کی مثال دی ہوئی، کیوں کہ روم میں تنوین ظاہر نہیں ہوتی، چاہے خالی زیر ہو چاہے تنوین ہو، تو زیر کا ہی تہائی حصہ، ایک زیر کا تہائی حصہ ظاہر ہوگا لیکن تنوین ظاہر نہیں ہوگی، تو یہ وقف زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ کیفیت وقف کے متعلق کچھ ضروری باتیں، تنبیہ نمبر 1 ہے نا جی، بات ہو جائے گی نا جی۔ وقف میں ہر حرف موقوف ہے، یہ جو اہم باتیں وقف پر بڑی توجہ دینا تھوڑی سی۔ وقف میں حروف موقوف علیہ کو ساکن کرنا چاہیے، ایک بات، سانس اور آواز کو توڑ دینا چاہیے، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، یاد رہ جائے گی۔ اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جانے سے رہ گئی، جیسے یعلمون پر وقف کیا لیکن سانس نہیں ساکن نہیں کیا، یا پھر وقف میں ساکن تو کر دیا لیکن سانس نہیں توڑا، یہ دونوں طریقے بالکل خلاف اصل اور قطعاً غلط ہیں۔ وقف صحیح وہی ہوگا جس میں قطع نفس اور اسکان متحرک ہوگا۔ غلطی پڑھ کر سنو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ساکن کیا سانس نہیں توڑا، سمجھے نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ حرکت پڑھ دی، دونوں غلط۔ دوسری تنبیہ، رجیم رحیم نذیر برق وقف بالروم ایک جیسے ادا ہوں گے، میم اور نون کی طرح قاف اور را کی صرف حرکت ہی ہلکی آواز کے ساتھ ادا ہوگی، تنوین کا کوئی حصہ ظاہر جی۔ تنبیہ نمبر 3، وقف میں تنوین تو حذف ہو جاتی ہے لیکن تشدید کسی وقف میں حذف نہیں ہوتی، جیسے وہ تب کلکلا ہوگا ٹھہراؤ کے ساتھ، حق اس مستمل مستمل، تو یہ را کے بعد مستمل مستمل، یہ تو اگر ساکن بھی ہو نا تو پھر بھی صفت تقریر کے اندر آواز تو جاری رکھنی ہے، توسط کے مستمل، تو یہ شد کا ٹھہراؤ۔ تنبیہ نمبر 4، روم اور اشمام حرکت عارضی پر اصلی پر ہوگا، عارضی پر روم اور اشمام جائز نہیں ہے، جیسے انذیر الناس، تو انذیری تو اصل میں تھا انذیر، تو را ساکن تھی اور ملاتے ہوئے اجتماع ساکن کی وجہ سے زیر آئی، تو حرکت عارضی ہے۔ اگر وقف انذیر پہ کریں گے تو روم نہیں ہوگا۔ علیکم الصیام، تو اصل میں تھا علیکم، آگے تھا الصیام، ملاتے ہیں تو علیکم الصیام۔ اگر وقف کرنا پڑے تو علیکم کی میم جمع پر اشمام نہیں ہوگا، سمجھ آگئی بات جی؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔